اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ ارادہ تو پچھلے درس میں تھا کہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع جو بہت مختصر ہے، کل 3 آیات پر مشتمل ہے، تو اسی درس میں ہم اس کا مطالعہ مکمل کر لیتے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، تو اس روز ہمارا مطالعہ صرف اس رکوع کی پہلی آیت تک محدود رہا۔ بقیہ 2 آیات ہیں جن کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے، یعنی سورہ جمعہ کی آخری 2 آیات۔ ان میں سے بھی ایک آیت جو ہے پہلی، وہ بہت اہم ہے اور قرآن مجید کے جو بنیادی تصورات ہیں اور اس کی جو اساسی اصطلاحات ہیں، ان کے ضمن میں ایک بہت اہم اصطلاح ہے ذکر الہی، اور جس کا خاص طور پر یہاں کثیر کے وصف کے ساتھ ذکر ہوا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی عملی صورت کیا ہے۔ تو آج میں اپنے مطالعے اور فہم کی حد تک ان سوالات کا جواب دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مضامین میں جو ربط و تعلق ہے اسے تمہیداً اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ سورہ صف کا مرکزی مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اور ظاہر بات ہے کہ اس اظہار دین حق کے بھی 2 ہی مرحلے ہو سکتے تھے۔ ایک یہ کہ جزیرہ نماء عرب کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اللہ کے دین کو غالب کر دیا، لیکن چونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، لہذا اس مشن کی اصل تکمیل اس وقت ہوگی جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اسی طرح اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین ایک انقلابی جد و جہد کی متقاضی ہے، اس میں ایک جمعیت کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی جمعیت کہ جن کی کمٹمنٹ، جن کی اللہ کے ساتھ وفاداری، جن کے لیے زندگی کا مقصد ہی یہ بن جائے کہ اللہ ہی کے لیے تن من دھن لگا دینا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کے لیے اپنی جانیں کھپا دینی ہے، یہاں تک کہ اگر اسی راہ میں موت آ جائے اور شہادت کی موت مل جائے تو گویا یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایسے لوگوں کو پکارا گیا سورہ صف میں کہ اہل ایمان، اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پا جاؤ تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اور کھپا دو اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اب یہ مختلف پیرایوں میں، مختلف درجات میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ اگر یہ کرو گے تو جہنم سے چھٹکارا بھی ہے، مغفرت کا وعدہ بھی ہے، جنت میں داخلے کا وعدہ ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں پاکیزہ گھرانوں کا وعدہ ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔
ذالک الفوز العظیم، مزید برآں اس دنیا میں بھی نصرت اور فتح کا وعدہ ہے، اور سب سے بڑا وعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مددگار قرار دے گا۔ گویا کہ یہ انسان کے لیے روحانی طرفوں کا بلند ترین مقام ہو سکتا ہے۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ اور واپس چلیے، اگر یہ نہیں کرتے ہو تو دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا بھی امید موہوم ہے، یہ تمہارا اپنا ایک مذمومہ خیال ہے۔ نمبر 2، اگر یہ نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا ایمان جو ہے اس کے ساتھ تمہارا عمل متصادم ہے، تمہارا قول کچھ اور ہے اور تمہارا فعل کچھ اور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ نمبر 3، اگر تم نے یہ روش اختیار کی تو جان لو کہ تمہارے ساتھ بھی معاملہ وہی ہوگا جو سابقہ امت کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہ امت بھی اپنے آپ کو بہت برگزیدہ خیال کرتی تھی، انہیں تو بڑا زوم تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے بلکہ اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ لیکن چونکہ عملی طرز ان کا یہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا، اور جب انہوں نے کہا کہ اب جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آؤ جنگ کے لیے، قتال کے لیے، تو انہوں نے کوڑا جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دلوں کو کجی میں ڈالا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تو اس وقت ان کی وہ مس شدہ ذہنیت جو ہے اس کا یہ مظہر سامنے آیا کہ انہوں نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو، جس نے کہ اعلیٰ ترین جو بھی حسی معجزات ہو سکتے ہیں انتہائی وہ انہیں دکھا دیے، لیکن انہیں جادوگر قرار دیا، مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے تو انہوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھا ہی دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ اور وہی لوگ ہیں جو اب اس قرآن کے نزول کے وقت بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی اب وہ درپے ہیں اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کردار ہے تمہارے لیے بطور نشان عبرت، جس کا نتیجہ یہ نکل چکا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ تو اگر تم بھی یہی روش اختیار کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ یہ سورہ صف کے مضامین ہیں۔ اب سورہ جمعہ کی طرف آئیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو فدائین کی ایک جمعیت درکار ہے اس کام کے لیے، وہ جمعیت فراہم ہوگی تبھی تو جہاد اور قتال کے مرحلے جو ہیں ان کی طرف پیش قدمی کی کوئی عملی صورت ممکن ہوگی۔ یہ جمعیت کیسے فراہم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ہے آپ کا وہ اساسی منہاج جو اوپر یہ اس آیہ مبارکہ میں جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے جلی الفاظ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ گویا کہ دعوت اور تربیت یہ دونوں گھومتے ہیں اس قرآن مجید کے گرد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ دعوت بھی یہی قرآن مجید، اس کی آیات بینات ہے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا۔ اور پھر ان لوگوں کی تربیت اور تزکیے کا بھی آلہ یہی ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن جب کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، انفرادی انقلاب کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اب ایسے لوگ جن کے اندر یہ انقلاب آ چکا ہو وہ بنیان مرصوص بنیں گے تو اس انقلابی جد و جہد کی طرف پیش قدمی ہو سکے گی۔ لہذا اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے، میں اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ آلہ انقلاب ہے، لوگوں کو بدلنے کا آلہ یہ ہے، پھر لوگ جمع ہو کر نظام کو بدل دیں گے۔ یہ دو مرحلے ہی ہو سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی تیسرا راستہ ممکن نہیں۔ اب چونکہ یہ جیسا کہ میں سورہ صف کے خلاصے میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف عرب کی حد تک انقلاب لانا جو ہے یا اللہ کے دین کا غلبہ وہی آخری مقصود نہیں ہے، بلکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ مقصود ہے، اور یہ کام ابھی ہونا ہے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا وہ آلہ انقلاب حضور نے امت کے حوالے کر دیا۔
جب مشن حوالے کیا کہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں، اور جیسے میں نے انقلاب برپا کیا ہے اس جزیرہ نما عرب میں، اسی طرح تمہیں انقلاب برپا کرنا ہے پورے عرضی میں، لہذا یہ لو، یہ ہے میرا عصائے موسیٰ کہہ لیں اسے، یہ ہے میرا معجزہ، یہ ہے میرا اعلی انقلاب، یہ تمہارے حوالے ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو وہ الفاظ سنائے تھے جو مسلم شریف میں آئے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تفصیلات بیان کی ہیں حجۃ الوداع کی، اور طویل ترین روایت جو ہے، چونکہ حضور نے ہجرت کے بعد تو ایک ہی حج کیا، وہی ہجرت کے بعد کا پہلا حج بھی ہے اور آخری حج بھی ہے، وہ حجۃ الوداع بھی ہے، باقی اس سے پہلے، ہجرت سے پہلے جو بھی آپ نے حج کیے ہوں گے ان کی ہمارے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ ایک عمرہ کیا ہے آپ نے، عمرہ قضا، وہ جو سن 7 میں ہوا صلح حدیبیہ کے بعد، اور ایک یہ حج ہے حجۃ الوداع، اس میں آپ نے اپنے خطبے کے اختتام پہ فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ گویا کہ حضور نے حوالے کی امت کے، اب امت کے ذمے ہوا اس کو پہنچانا۔ یہ کام جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس طرح آج تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے اس کتاب کو اور اس کی ذمہ داریوں کو، تم سے پہلے بنی اسرائیل کے حوالے کی گئی تھی کتاب تورات، اور ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، لیکن انہوں نے ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا۔ دیکھیے سورہ صف میں جہاد و قتال کا مضمون تھا، تو وہاں بھی نشان عبرت کے طور پر بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا۔ یہاں قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور قرآن کے ذریعے دعوت اور تربیت، وہ چونکہ اصل مضمون ہے، لہذا سابقہ امت نے اپنی کتاب کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا ذکر کر دیا گیا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، اس گدھے کی سی ہے جو اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہو۔ گٹھڑی بندھی ہوئی ہے کتابوں کی، اعلیٰ ترین فلسفے کی اور حکمت کی کتابیں، لیکن گدھے کی پیٹھ پر اگر وہ گٹھڑی رکھی ہوئی ہے تو اسے کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ یہ مثال ہے اس قوم کی، اس امت کی، کہ جو حامل کتاب الہی بنائی جائے اور پھر وہ اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے۔ اس کے بعد ایک اسی سابقہ امت کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ ہے جس کی رہنمائی کر دی گئی کہ جب کوئی امت مسلمہ اپنے اصل فرائض منصبی کو چھوڑ دیتی ہے اور جو کتاب اللہ کی اس کے پاس ہوتی ہے، بجائے اس کے ساتھ تمسک کے اور بجائے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اسے گویا کہ اپنا تکیہ بنا لیتی ہے، تو پھر اسے جو سہارا درکار ہوتا ہے، ذہنی سہارا، وہ اس کے کچھ مذمومہ خیالات ہوتے ہیں، امانی ہوتے ہیں۔ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ اس پر بڑے سرچنگ انداز میں ان سے یہ بات کہلائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ ان سے کہیے اگر واقعہ تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہو تو پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، پھر زندگی تم پر گرام ہونی چاہیے، اس لیے کہ دوست سے ملاقات کی انسان کو آرزو ہوتی ہے، نہ کہ اس سے دور رہنے کی۔ یہ ہے گویا کہ ایک ایسا انداز کہ جس سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو جائے، اور فرمایا کہ یہ جیسے کہ میں نے 2 اور مقامات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جو 1000 برس کی ہو جائے، لو یعمر 1000 سنہ، اور یہ چیز جو ہے یہ جس امت مسلمہ میں آ جائے پھر وہ بودی ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی مقاومت نہیں رہتی، کوئی قوت نہیں رہتی۔ اس کے لیے میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی کہ حضور نے پیشگی تنبیہ فرما دی تھی کہ مسلمانوں تم پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اقوام عالم کے لیے لقمہ تر بن جاؤ گے، جیسے دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا ہو تو پھر بلاتے آؤ بھائی آئیے تشریف لائیے تناول فرمائیے، ایسے دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، لیکن تم ایسے ہو کر رہ جاؤ گے جیسے سیلاب کے اوپر کا جھاگ،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، روب نہیں رہے گا، دھاک نہیں رہے گی، اور تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ جب پوچھا گیا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار، موت کا خوف، موت سے نفرت۔ یہ گویا کہ ایک آئینہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا کہ اسی میں ذرا اپنی حالت کو دیکھتے رہا کرو کہ کہیں اسی نقش قدم پر تم تو نہیں چل رہے۔ اب چونکہ یہ عمل ہے تا قیام قیامت اسے جاری رہنا ہے، قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن کے ذریعے تربیت، پھر وہ لوگ تربیت یافتہ لوگ وہ پھر جہاد اور قتال کے مراحل طے کریں اور اللہ کے دین کو قائم کریں۔ لہذا اس کے لیے تعلیم قرآن اور اس کا ایک نظام تعلیم بالغاں یہ خطبہ جمعہ کی شکل کے اندر امت کو عطا کر دیا گیا۔ ہر ہفتے ایک دن مسلمان جمع ہوا کریں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حکمت تمام سابقہ شرائع سماویہ جتنی بھی تھی ان میں موجود تھی کہ ایک دن کو خالص کر لو، ہفتے کے 6 دن تم اپنی معاش میں جد و جہد میں لگا سکتے ہو، لیکن ایک دن خالص کر لو اللہ کی یاد کے لیے، اور اس دن ہر کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام۔ یہ دن اصل میں تو جمعے کا تھا، لیکن یہود نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہفتہ اختیار کیا۔ اللہ نے وہی ہفتہ جو ہے ان کے لیے مقرر کر دیا کہ اگر جو افضل الایام ہے، تمام دنوں کا سردار، تم خود اس سے اگر دستبردار ہو رہے ہو تو ٹھیک ہے، اس فضیلت سے تم محروم کیے جاتے ہو۔ اب وہ سب کا قانون جو ہے ان کے ہاں نہایت سخت تھا، کوئی کاروبار دنیاوی، کوئی معاشی جد و جہد نہیں کی جا سکتی۔ اس شریعت میں لا کر اسے بہت نرم کر دیا گیا کہ حرام مطلق تو ہے کاروبار صرف اذان جمعہ سے لے کر، اور وہ اذان جمعہ بھی وہ کہ جو خطبے سے پہلے ہوتی، اس سے لے کر اور نماز جمعہ کے اختتام تک، یہ وقفہ تو وہ ہے کہ جس میں ہر کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہے۔ باقی جیسا کہ اب ہم آج پڑھیں گے، اس کے بعد مباح کر دیا گیا کہ آپ نماز جب ہو چکے منتشر ہو کر زمین میں اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو، لیکن مختلف انداز سے حضور نے اس کی ترغیب اور تشویق رکھی کہ اس پورے دن کو اس کام کے لیے اب بھی خالص رکھو۔ یہ فرض تو نہیں ہے، اور اس سے اگر تم کنارہ کشی کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرو گے، لیکن تشویق اور ترغیب اسی کی ہے۔ چنانچہ وہ تبکیر، اس کی میں روایت آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ یہ جو شخص بھی پہلی ساعت میں نماز جمعہ کے لیے آ جائے گا اس کے لیے اونٹ کا ثواب ہے، دوسری ساعت میں آئے گا تو ایسے جیسے کہ اس نے گائے اللہ کی راہ میں قربان کی، تیسری ساعت میں آئے گا تو ایسے کہ جیسے اس نے کوئی میڈھا اللہ کی راہ میں قربان کیا، چوتھی میں آئے گا تو ایسے جیسے کہ اس نے بکری مرغی صدقہ کر دی اللہ کی راہ میں، اور اس کے بعد 5ویں ساعت ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ بالکل اتنا ثواب اب رہ جائے گا جیسے اللہ کی راہ میں ایک انڈا خیرات کر دیا۔ اس کے بعد جب اذا خرج الامام، جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے، تب صحف، تو جو فرشتے مسجد کے دروازوں پر موجود ہوتے ہیں اندراج کے لیے، وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ یستمعون الذکر، وہ خود بھی اب اس ذکر کو سننے میں منہمک ہو جاتے ہیں، یعنی امام کا خطبہ جو ہے وہ ذکر ہے۔ چنانچہ یہ میں وضاحت پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اگرچہ نماز بھی ذکر ہے، اقم الصلاۃ علی ذکری، لیکن سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں جو لفظ ذکر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اس حدیث سے اس کی وضاحت ہو گئی یستمعون الذکر، کہ اس سے جو اصل مقصود ہے یہاں وہ خطبہ جمعہ ہے۔ اور خطبہ جمعہ میں یہ روایت ہمارے پاس پہنچ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، آپ خطبے میں قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو تذکیر فرماتے تھے، جیسے سورہ قاف کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ تو خطبے کا اصل مقصد ہے تذکیر بالقرآن، یاد دہانی کرانا قرآن کے ساتھ۔ تذکیر کس شے کی؟ تمہارا نظریہ، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، تمہارا ہدف نصب العین، جس کو ہم کہیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یہ چیزیں ذہن میں تازہ رہیں، اجاگر ہوتی رہیں۔ کہیں اگر اس فکر پر اور اس
عزم پر کوئی گرد و غبار آ جائے، کچھ ذہول ہو جائے، کچھ نسیان ہو جائے، تو ہر ہفتے اس کو تازہ کیا جاتا رہے، اور کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی کام کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس اعتبار سے اگر ہم جدید اصطلاح میں اس کو تعبیر کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے۔ ہر انقلابی جماعت اس کا اہتمام کرتی ہے، ہر انقلاب کا کوئی نہ کوئی نظریہ اور فلسفہ ہوتا ہے جو اس کے لٹریچر کے اندر مدون ہوتا ہے، اس کو بار بار پڑھتے رہنا۔ جیسے کہ آپ نے چینیوں کے بارے میں سنا ہوگا، وہ جو ریڈ بک تھی وہ کس طریقے سے اس کی تلاوت کی جاتی تھی، ماؤ زیتون کے اقوال اور اس کے مضامین، وہ سرجنز بھی سرجری کرنے سے پہلے اس کی تلاوت کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں سرجری سے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمیں انسپریشن ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے، بلکہ یہ تو کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، یوں کہنا چاہیے کہ در حقیقت اس طرز عمل کی نقالی ہے جو دوسروں نے کی ہے۔ اسلامی انقلاب کا بنیادی لٹریچر، ابدی لٹریچر، دائمی لٹریچر یہ قرآن حکیم ہے۔ اس قرآن کے ساتھ ایک ذہنی اور قلبی ربط تسلسل کے ساتھ برقرار رہے، یہ لازم ہے اسلامی انقلابی جد و جہد کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے لیے۔ اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو پھر آداب تلقین کیے گئے، تاکید کی گئی کہ غسل کرو، ساتھ ہی ترغیب دی گئی صاف ستھرے کپڑے پہنو، غریب آدمی بھی ہے تو وہ کوشش کرے کہ ایک جوڑا نماز جمعہ کے لیے محفوظ کر کے رکھے، وہ جو بھی کوئی شخص مستری ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے تو اپنے ان کپڑوں کو نہیں بلکہ جمعے کے لیے ایک علیحدہ جوڑا جو ہے مختص کر لے۔ خوشبو لگانے کی تاکید کی گئی تاکہ جب تم جمع ہو تو ایک بڑا تر و تازہ ماحول ہو، پسینے کی بدبو سے منغص نہ ہو جائے لوگوں کا مزاج، اور طبیعت جو ہے اس کے اندر انقباض نہ ہو، بلکہ یہ کہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر ایک عید کی طرح اسے مناؤ۔ الجمعہ تو عید المسلمین، یہ بھی مسلمانوں کی ایک عید ہے، اور وہاں جمع ہو اور اچھے ماحول کے اندر کوئی نائب رسول وہی عمل سر انجام دے، یقرأ القرآن ویذکر الناس۔ یہ تو وہ مضامین ہے کہ جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آج آگے چلنا ہے ہمیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو جب نماز ادا ہو چکے، پوری ہو جائے، تو منتشر ہو جاؤ زمین میں۔ یہ یہاں پر فعل امر ہے، فانتشروا، منتشر ہو جاؤ۔ پہلی آیت میں بھی فعل امر تھا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کی یاد کی طرف لپکو، ہمتاً متوجہ ہو جاؤ اور کاروبار چھوڑ دو۔ یہ چونکہ دو آیات متصل ہیں اور ان میں فعل امر جو ہے دو مختلف مفہوموں کے ساتھ آیا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ اصطلاحات سمجھ لیجئے کہ بالعموم تو الامر للوجوب، جہاں صیغہ امر آئے گا وہ وجوب کے لیے آتا ہے، یہ کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ تم پر واجب ہے، تم پر فرض ہے، تم پر لازم ہے۔ لیکن کہیں کہیں فعل امر استحباب کے لیے آتا ہے، وجوب کے لیے نہیں، یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ نماز کے بعد لازماً منتشر ہو جاؤ زمین میں، بلکہ استحباب ہے کہ اگر منتشر ہونا چاہو تو ہو سکتے ہو۔ اب وہ جو پابندی تھی ضرور بیع کی وہ ختم ہو گئی، اب تمہاری اپنی مرضی پہ ہے، تم اگر مسجد میں بیٹھنا چاہو، ابھی اور ذکر الہی، تلاوت قرآن اور وعظ و نصیحت کی کوئی محفل وہاں پر قائم کرنا چاہو تو اس میں کوئی شے ممنوع نہیں ہوگی۔ یہ امر للوجوب نہیں ہے، بلکہ یہ امر جو ہے فانتشروا فی الارض، یہ استحباب کے لیے ہے کہ تمہیں اس کی اجازت ہے۔ پس منظر میں وہ ہے کہ سابقہ شریعت میں مطلقاً حرام تھا پورے دن کاروبار دنیا میں، اس پس منظر میں یہاں پر جب یہ لفظ آیا تو اس میں استحباب ہے۔ میں نے بہت سے مواقع پر یہ بیان کیا ہے کہ دہلی میں وعظ کا جو نظام تھا وہ جمعے کے بعد تھا۔ جمعہ جو ہوتا تھا وہ تو عربی خطبے کے ساتھ لوگ آئے اور انہوں نے نماز ادا کر لی، اس کے بعد اب جو لوگ بیٹھنا چاہتے تھے اور اکثر لوگ بیٹھتے تھے، پھر وہ وعظ اور نصیحت کی محفل چلتی تھی اور عصر تک چلتی تھی، یہ معمول وہاں تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہوتا تھا کہ جس کو بھی بیٹھنا ہے وہ پہلے منٹ سے موجود ہے تو گفتگو مربوط ہو سکتی تھی۔ اب یہ جمعے سے قبل کا جو معاملہ ہو گیا ہے
اس میں یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگ ہیں ابتدا میں تو اکثر مساجد میں 3-4 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ جو ہے وہ ٹرکلنگ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، 1 آ گیا، 2 آ گئے، 3 آ گئے، تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی منظم بات، مرتب بات وہ نہیں ہو پاتی۔ بہرحال یہ اس سے میں صرف اس وقت اشارہ کر رہا ہوں کہ علماء نے یہ لازم نہیں سمجھا کہ جمعے کی نماز کے بعد منتشر ہو جانا فرض ہے، فانتشروا فی الارض، بلکہ یہاں ایک اجازت کا پہلو ہے، فانتشروا فی الارض، تو اب تم زمین میں پھیل سکتے ہو، منتشر ہو سکتے ہو، وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو۔ اس میں بھی وابتغوا یہ پھر فعل امر ہے، لیکن یہ بھی للوجوب نہیں ہوگا بلکہ استحباب کے لیے ہوگا کہ اب یہ مباح ہے آپ کے لیے، آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ تلاش کریں۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک تو لفظ آیا قضیت الصلاۃ، جبکہ نماز ادا ہو چکے۔ اس لفظ سے میری زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ متعلق ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ ہمارے ہاں جو انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، اور اگرچہ پہلے کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے اس کے لیے ابتدائی مواد تیار کیا ہے، اسلم جیراج پوری اور عبداللہ چکرالوی، یہ 2 شخصیتیں تھیں، لیکن اس کو زیادہ شد و مت کے ساتھ اور شرح و بسط کے ساتھ اور بڑے ہی عمدہ انداز نگارش کے ساتھ یہ غلام احمد پرویز صاحب نے اسے عام کیا، وہ گویا کہ سمبل بن گئے اس فتنہ انکار حدیث کے۔ انہوں نے ایک تصور یہ پیش کیا کہ صلاۃ کے معنی نماز جو ہے یہ ہے ہی نہیں، صلاۃ تو نظام کو کہتے ہیں، نظام ربوبیت کو کہتے ہیں، معاشرے کو کہتے ہیں، تو یہ انہوں نے تصور دیا ہے کہ یہ در حقیقت ہمارے زوال اور ہمارے قرآن مجید کی اصل تعلیمات سے بعد کا مظہر ہے کہ ہم نے صلاۃ کے معنی کر دیے نماز۔ تو ایک مرتبہ جب کہ میں MBBS کر کے ابھی گیا ہی تھا ساہیوال، وہاں ایک صاحب تھے جو میونسپل آفیسر تھے، انجینئر تھے، اور میونسپلٹی کا وہ سارا جو نقشے وغیرہ پاس کرنے کا کام ہے ان کے حوالے تھا۔ آدمی بہت شریف تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کٹر پرویزی۔ اور اس سے میں در حقیقت اشارہ کر رہا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر شریف، لیکن یہ کہ وہ مغالطے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی بات جو ہے اس انداز میں کہی گئی ہے کہ وہ ان کے دل میں اتر گئی۔ تو ایک روز گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے چیلنجنگ انداز میں یہ کہا کہ کوئی آیت قرآن کی آپ مجھے ایسی بتائیے جس میں صلاۃ کے معنی معاشرہ نہ کیے جا سکتے ہوں۔ تو ایک دفعہ تو میں بھی ہل گیا، میں نے کہا کہ یہ جو اس طرح یہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے پورا دیکھ بھال لیا ہوگا، اور قرآن مجید کا پورا اس اعتبار سے انہوں نے جائزہ لے لیا ہوگا، تب اس دھڑلے کے ساتھ اور اس چیلنجنگ انداز میں کہہ رہے ہیں۔ تو میں کچھ چکرایا، لیکن اچانک پھر اس آیت کی طرف ذہن اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ میں نے کہا یہاں صلاۃ کے معنی اگر معاشرہ کریں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب معاشرے کا تیا پانچا کر چکو اور زمین میں منتشر ہو جاؤ، یہ ترجمہ کریں گے آپ؟ کہنے نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں یہاں لازماً کوئی نہ کوئی عمل معین مراد لینا پڑے گا، جب وہ عمل ہو چکے، اس سے معاشرہ ہرگز یہاں مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو میں نے اس وقت کی جو ان کی کیفیت تھی کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ آج بھی میرے سامنے وہ نقشہ آ جاتا ہے کہ جو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے میں آیا ہے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو پھر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو میرے ذہن میں اب بھی ان کی وہ جو شکل ہے اس وقت موجود ہے کہ کس طرح ایک دم وہ ایسے ہو کر رہ گئے تھے ہکا بکا کہ جیسے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم منتشر ہو سکتے ہو، پھیل سکتے ہو زمین میں۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، دوسرا لفظ بہت اہم جو آیا ہے وہ اللہ کا فضل، تلاش کرو اللہ کے فضل کو۔ دیکھیے یہاں پر بہت اہم نقطہ دیا جا رہا ہے کہ رزق جو بھی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور انسان اسے صرف تلاش کرتا ہے، پیدا نہیں کرتا۔ یہ دو تصورات جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ گویا کہ میں کماتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، کسان شاید پیدا کر رہا ہے یا کوئی کارخانے والے کوئی شے پیدا کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید رزق کے لیے لفظ فضل لاتا ہے،
اور نیکی اور بدی کے لیے لفظ کسب لاتا ہے۔ کسب جو ہے انسان کی کمائی، وہ اصل میں یا نیکی ہے یا بدی ہے، لیکن اصل میں جو رزق جسے ہم سمجھتے ہیں کمائی، وہ قرآن مجید کی اصطلاح میں فضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے انسان کو۔ یہ لازم نہیں ہے کہ انسان کی محنت کے متناسب ملے۔ انسان بسا اوقات نہایت ذہین انسان، اور وہ لاکھ ہاتھ پہ مارتا ہے، اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اس کے مقابلے میں کہیں کم صلاحیتوں والا آدمی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک ہی شخص ایک وقت میں بہت کامیاب کاروباری تھا، اور اس کا حال وہی تھا اسی محاورے کے مطابق کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا سونا بنتا تھا۔ اسی شخص کا حال پھر یہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے مٹی بن جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں در حقیقت ہمارے ارادے یا ہماری محنت ہی پر اس کا دار و مدار اور انحصار نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے۔ اور اس کے لیے جو محنت ہم کرتے ہیں وہ ابتغاء ہے، تلاش کرنا۔ اس کی بڑی پیاری سی مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کوئی شخص آپ سے کہتا ہے اس گھر میں میں نے آپ کے لیے ایک پوٹلی میں کچھ نقدی باندھ کر کہیں چھپا دی ہے، جاؤ تلاش کرو۔ اب وہ دی ہوئی تو ہے، اس کی رکھی ہوئی ہے، اب آپ صرف تلاش کر رہے ہیں اس کو۔ یہ ساری بھاگ دوڑ جو ہے تلاش کے درجے میں ہے، ورنہ رزق اللہ کا معین ہے، وہ تو لازماً مل کر رہے گا۔ اسی لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ رزق عقل حلال اور عقل حرام کا اتنا ہی فرق ہے کہ فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے کہ لائل پور کا گھنٹہ گھر جو ہے، چوک جو ہے، وہاں میں نے فلاں چیز آپ کے لیے رکھ دی ہے آپ کی، لیکن اس بازار سے جا کر لیں گے تو جائز ہے، اور اس بازار سے جا کر لیں گے تو ناجائز ہے۔ ادھر سے جانا ممنوع ہے، ادھر سے جانے کی اجازت ہے۔ اب اگر آپ اس جائز راستے سے جس سے اجازت ہے اس سے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی، اور اگر آپ نے اس ممنوع راستے سے جا کر لیا تو وہ حرام ہو گئی، حالانکہ وہ تو آپ کے لیے معین تھی، وہ تو دی جا چکی تھی، لیکن اس کا ذریعہ جو ہے تلاش کا وہ آپ نے غلط اختیار کر لیا۔ ورنہ یہ ہے کہ رزق تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہے، مقدر ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تمہاری محنت اور کسب کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اب اس کے بعد آئے وہ الفاظ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، یاد کرو اللہ کو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ فلاح کا دار و مدار ذکر کی کثرت کے ساتھ ہے۔ اس کے حوالے سے اصل میں چاہتا ہوں کہ آج ذکر کی حقیقت، اس کی ماہیت، قرآن مجید کی ایک بنیادی اصطلاح ہونے کے اعتبار سے اس کا اصل مفہوم، پھر اس کے ذرائع، اس کے طریقے جو ہمیں ملتے ہیں کتاب و سنت سے، ان کے بارے میں ہم ایک اجمالی جائزہ لے لیں۔ سب سے پہلے تو اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھیے۔ ذکر، تذکرہ، تذکار، ذکرہ، یہ بہت سے الفاظ ہیں جو اس سے بنتے ہیں، اور ان سب کے اندر ایک لفظ مشترک ہے، یاد کرنا، یاد دلانا، تذکیر یاد دلانا، تذکر خود یاد کرنا۔ اس سے جو اصل حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حقائق ہیں جو انسان کی فطرت میں مضمر ہیں، صرف ان پر پردے پڑ جاتے ہیں، ذہول، نسیان، ماحول میں گم ہو جانے کی وجہ سے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، ورنہ وہ شے اندر موجود ہے، صرف یاد کرنا ہے، جس کو آپ ہندی میں جس کے لیے لفظ ہے چیتنا، اور بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے غالباً شاہ عبد القادر نے، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ اس دن انسان چیتے گا، اور کیا فائدہ اس روز چیتنے کا۔ یہ چیتا آپ پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ کوئی چیز پہلے معلوم تھی، اب کسی وجہ سے وہ آپ کے حافظے سے ذرا محو ہو گئی ہے، یا صحیح تر لفظ یہ ہوگا کہ آپ کے حافظے اور یادداشت کے محافظ خانے میں وہ فائل کہیں نیچے دب گئی ہے، اب اس کو وہاں سے کھینچ کر اوپر لانا ہے، اندر سے اس کو برآمد کرنا ہے۔ آپ کی اپنی شخصیت، آپ کی اپنی فطرت کے اندر وہ شے موجود ہے۔ اسی طریقے سے
کوئی اور شخص بھی کوشش کر سکتا ہے کہ آپ بھولے ہوئے ہیں تو آپ کو یاد دلائے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کسی کی ملاقات ہوئی تھی، وہ کہتا ہے آپ سے ملاقات ہوئی تھی میری، لیکن آپ کو یاد نہیں ہے. پھر وہ کچھ حوالے دے گا، اس وقت یہ ہوا تھا، اس وقت وہاں معاملہ یہ تھا، اور وہ چیز آپ کو یاد آ جاتی ہے. معلوم ہوا کہ وہ آپ کی یادداشت میں کہیں نیچے گہرائی میں چلی گئی تھی. اس اعتبار سے میں نے جو حقیقت ایمان پر مفصل تقاریر کی تھیں، 10 تقریریں مسجد دارالسلام میں، اس میں نے واضح کیا تھا کہ ایمان حقیقت میں ہر انسان کے اندر موجود ہے. یہ اس کی فطرت میں مضمر حقائق ہے. اسی لیے قرآن مجید کی اہم اصطلاح لفظ آیت ہے. یہ آیات ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے مغرب کی نماز میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی چند آیات کی تلاوت کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ 20واں رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور 20ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بقرہ کی بھی یہی ہے، وہ بہت مفصل ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ نشانیاں ہیں. اس کائنات کا ذرہ ذرہ ایک نشانی ہے اللہ کی، اس کی حکمت کی، اس کی قدرت کی. اس نشانی کو دیکھو اور کوئی یاد آ جانا چاہیے. اگر نہیں آ رہا تو کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کے دل میں ایمان اتار سکے. وہ تو آپ کے اپنے اندر ہی سے ابھرے گا، آپ کے اپنی فطرت کی گہرائیوں سے ابھر کر آئے گا اور آپ کے شعور کی سطح پر جلوگر ہو جائے گا. باہر سے نہیں داخل کیا جا سکتا، یہ اپنی فطرت کے اندر موجود ہے. صرف تذکیر، یاد دہانی کرانا، وہ جو پردے پڑ گئے ہیں اوپر ذہول کے اور نسیان کے، انہیں ہٹانا، یہ ہے آپ کا کام. اسی لیے دیکھیے کس قدر پیارا اسلوب ہے آخری پارے کی ایک سورت کا، جو اکثر حضور جمعے میں اور عیدین میں پڑھا کرتے تھے. سورۃ الغاشیہ، اس کے آخر میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. کیا یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے جما دیے گئے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے؟ دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دی گئی ہے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو اس کی کیسے تخلیق کی گئی ہے؟ اس آب و ہوا اور اس ماحول میں جس میں کہ اسے رہنا ہے، کس طرح اس کو وہ جسم دیا گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ کامل مناسبت رکھتا ہے. تو آخر کس کی حکمت ہے، کس کی قدرت ہے، کس کا یہ علم ہے، کس کی صناعی ہے؟ وہ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے. آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں. آپ کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ زبردستی ان کے دلوں میں آپ ایمان جو ہے وہ داخل کر دیں. تو ذکر کے اس مفہوم کو ذہن میں رکھیے. ابھی میں نے ایک خاص لفظ استعمال نہیں کیا. بنیادی جو ہے آیت اور ذکر، اس کی نسبت کو، اس کی ریلیشن شپ جو ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. جب ہم زیادہ گہری نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کا تجزیہ کریں گے کہ یہ فطرت سے مراد کیا ہے، وہ کیا شے ہے ہماری جس میں یہ چیز محفوظ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اندر ہے، اس کا تعلق در حقیقت روح انسانی کے ساتھ ہے. وہ سارا جو ہمارے ہاں بڑی مفصل بحثیں آئی ہیں، سورہ حشر میں جو آیت آئی تھی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں کہ ہمارا اصل وجود تو وہ روحانی وجود ہے جو ہمارے اس جسمانی وجود کے ساتھ متصل کر دیا گیا ہے. اس روح کا کوئی تعلق جو ہے وہ ہمارے قلب سے ہے. اس کا مسکن جو ہے یہ قلب انسانی ہے. اس قلب کا ظاہر کیا ہے کہ یہ پمپ ہے، خون کو ادھر سے ادھر جو آ رہا ہے خون پھیپھڑوں سے اسے جسم کے اندر بھیج دینا، اور جو جسم سے واپس آ رہا ہے گندا خون اسے پھیپھڑوں میں صفائی کے لیے ادھر بھیج دینا. اس کے سوا اس کا کوئی عمل نہیں. لیکن اس کی ایک باطنی حقیقت یہ ہے اس قلب کی کہ یہ روح کا مسکن ہے، اور یہ روح جو ہے اس کا براہ راست تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو الفاظ 2 مرتبہ قرآن میں آئے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے.
تو یہ تو گویا کہ اگرچہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات کا کوئی جز ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات تجزیے سے مبرہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، ایسا کوئی تصور ہم اس کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ اس روح کا کو بڑا گہرا تعلق، بڑا قریبی تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو بڑا پیارا شعر فارسی کا، اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس۔ رب الناس اللہ، اس کا اتصال ہے لوگوں کی جان کے ساتھ، اگرچہ اس اتصال کو ہم نہیں جانتے، کیفیت نہیں جانتے، بے تکیف بے قیاس، کوئی ایسی ہمارے سامنے مثال بھی نہیں ہے، تشبیہ بھی نہیں ہے جس سے اس کی حقیقت کو بیان کیا جا سکے، لیکن ہے اتصال۔ اتصال کہتے ہیں جڑا ہوا ہونا، متصل، اتصال بے تکیف بے قیاس۔ اتصال کو ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی مثال جس سے کہ ہم سمجھ سکیں، جو ہمارے مشاہدے میں اور تجربے میں مثالیں آتی ہوں، ان میں سے کوئی مثال بھی ایسی نہیں ہے جو اس اتصال کی نوعیت کو واضح کر سکے۔ اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس۔ اب ظاہر بات ہے قرآن جب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کے اس کی رگے جاں سے بھی قریب تر، تو یہ قرب اور یہ اتصال، لفظ اتصال اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہایت موضوع لفظ ہے۔ اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس۔ ایک اور شعر میں یہ حقیقت آئی ہے، میں نے یہ اشعار آپ کو اس وقت سنائے تھے، جاں نہاں در جسم او در جاں نہاں، اے نہاں اندر نہاں اے جان جاں۔ اب دیکھیے اس میں بڑی پیاری بات آ گئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جسم میں جان ہے، یہ تو ہر شخص جانتا ہے، جان کہاں ہے ہم نہیں جانتے، کس عضو سے وابستہ ہے ہم نہیں جانتے، آج تک بھی نہیں معلوم۔ بڑی سے بڑی فزیولوجی کی کتاب پڑھ جائیے، وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکے کہ جان کا تعلق جو ہے وہ کس طور سے ہے اس جسم کے ساتھ۔ تو جیسے جان ہے نہاں پنہاں ہے، جان نہاں در جسم او در جان نہاں، وہ یا وہ روح جس کا اس کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق ہے، وہ جان انسانی کے اندر اسی طرح پنہاں ہے جیسے انسانی جان جسم انسانی کے اندر پنہاں ہے۔ جان نہاں در جسم او در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں۔ خود جان بھی ایک مخفی حقیقت ہے، پھر اس کے اندر ایک اور مخفی حقیقت ہے، اے نہاں اندر نہاں اے جان جاں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھیے، یہ ہے اصل وہ شے جو روح کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، وہ ان چیزوں کو استعارہ سمجھ کر گزر جائیں گے کہ فطرت میں مضمر ہے، فطرت میں مضمر میں چے معنی دارد۔ آیا حیوانات کی فطرت کے اندر بھی وہ موجود ہے؟ تو اچھی طرح جان لیجئے حیوانات میں فطرت نہیں ہے، وہ جبلت ہے، حیوانی جبلت ہے، ہم اس کو نیچر سے تعبیر کر دیں گے، لیکن طبعیت جس کو کہتے ہیں، طبعیت اور شے ہے، ہماری طبیعت بھی حیوانی ہے، ہمارا وجود جو حیوانی ہے اس میں طبع حیوانی بھی موجود ہے، سارے اینیمل انسٹنکٹس موجود ہیں، لیکن ایک اضافی شے ہے وہ روح ربانی جو ہم میں پھونکی گئی ہے، جس نے ہمیں مسجود ملائک بنایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس کو نوک پلک سوار دوں، اس کی تخلیق مکمل کر دوں اور اس میں اپنی جان میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ 2 مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے۔ در حقیقت اس میں مضمر ہے معرفت رب بھی، اس میں مضمر ہے محبت خداوندی بھی، لیکن وہ دبی ہوئی ہے، وہ ہمارے حیوانی وجود کے دباؤ کے تحت وہ سسکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات وہ بالکل مردہ بن کر اور اس جسم کے اندر وہ گویا کہ دفن ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہ چلتا پھرتا ایک تازیہ ہوتا ہے انسان کا جسم۔ نظر آ رہا ہے کہ انسان چل پھر رہا ہے، حقیقت میں اس انسان کا اصل انسان مر چکا ہے، وہ اب حیوان انسان ہے جو چل پھر رہا ہے۔ یہ ہے در حقیقت، اگر اس بات کو سمجھ لیں گے تو اب ذکر کی حقیقت سامنے آ گئی، وہ تو اندر ہے، صرف یہ ہے کہ ایکٹیویٹ کرنا ہے اسے۔ میں نے ان تقریروں میں لفظ استعمال کیا تھا کیٹلیٹک ایجنٹ۔ 2 چیزیں ہیں ان کے مابین، کیمیکل ایکشن ہو نہیں سکتا جب تک کہ ایک کیٹلیٹک ایجنٹ موجود نہ ہو، اور وہ ایجنٹ کنزیوم نہیں ہوتا، وہ صرف اس عمل کو شروع کرا کے پھر وہ باقی ایسا کرتے ایسا موجود رہتا ہے۔
تو اسی طریقے سے یہ تمام آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، ان سب سے اور آیات قرآنیہ، ان سب سے مقصود کیا ہے کہ وہ جو انسان کی روح کے اندر جو معرفت رب، جو محبت رب ہے مضمر، اس کو اجاگر کیا جائے، ابھارا جائے، ظہول کے جو پردے پڑ گئے ان کو اٹھا دیا جائے، نسیان کے جو اس کے اوپر نقاب آ چکے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، تاکہ فطرت کے اندر سے ابھر کر وہ شے جو ہے اس کے شعور کی سطح پر آ جائے۔ تو اصل میں ذکر نام ہے اس شے۔ اب اس کے ذرائع ہیں، اس کے لیے کیا کیا شکلیں اختیار کی جائیں جن کو کہ ہم عام طور پر ذکر سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں پر نوٹ کیجئے، ذرائع ذکر میں اہم ترین، جامع ترین، مؤثر ترین خود قرآن مجید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو ایک سے زائد مقامات پر کہتا ہے الذکر، یہ ذکر ہے، الذکر، دی ریممبرنس، اس لیے کہ یہ جو ہمارے اندر سے ابھار کر ہمارے اپنی فطرت میں مضمر حقائق، ہماری اپنی روح کی معرفت جو اس میں موجود ہے، اس کو ابھار کر لاتا ہے ہمارے شعور کے سطح پر، تو اس کے اعتبار سے سب سے مؤثر شے جو ہے یہ کلام اللہ ہے، یہ الذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے آپ پر یہ ذکر اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہی لفظ آیا ہے ایک جگہ سورہ ہجر میں کہ وہ کفار جو تھے معاندین اور استہزائی انداز میں وہ کہا کرتے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر الذکر نازل کیا گیا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں، مجنون سمجھتے ہیں، آسیب زدہ سمجھتے ہیں، آپ کا دماغی توازن درست نہیں رہا ہے۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو سب سے بڑا ذکر جو ہے یہ قرآن حکیم ہے، اور اسی ذکر کا وہ سلسلہ جو پہلی آیت میں آیا یستمعون الذکر، خطبہ جمعہ، جس کی غرض و غایت ہے قرآن مجید ہی کو پڑھنا اور قرآن مجید ہی کے ذریعے سے یاد دہانی اور تذکیر کرانا۔ نمبر 2 پر جامع ترین اس اعتبار سے کہ اس میں ذکر قولی ہی نہیں ہے بلکہ ذکر عملی بھی ہے، وہ ہے نماز۔ اقم الصلاۃ لذکری، اب دیکھیے یہاں پر لام آیا لذکری، میری یاد کے لیے، قائم رکھو نماز کو میری یاد کے لیے۔ مقصود ذکر ہے اور ذریعہ نماز ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس میں قولی اور عملی دونوں طرح کے ذکر جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ جھکتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، گویا کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا ہے۔ جب آپ سجدے میں گرتے ہیں اور پیشانی رکھ دیتے ہیں زمین پر، گویا کہ آپ نے اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے انتہائی عجز اور تذلل کا مظاہرہ کیا ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو جیسے تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ یہ در حقیقت انسان کی اس انانیت اور خود پسندی اور اس کے تکبر کی انتہائی نفی ہے اگر شعور کے ساتھ ہو رہا ہو۔ نماز جو ہے اس میں اب تسبیح بھی ہے، تہلیل بھی ہے، اللہ اکبر تکبیر ہے، بار بار آ رہی ہے، سبحانک اللہم سے بات شروع ہو رہی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ تو تسبیح، تکبیر، تہلیل، ان سب کا مجموعہ۔ پھر قرآن مجید، سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کا لب لباب، جو اساس القرآن، جو ام القرآن، جو کافیہ شافیہ جس کے نام ہے، وہ سورہ مبارکہ ہر رکعت کا جزو لازم، یہ اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کا کچھ اور حصہ۔ تو اب یہ جامع ترین شکل ہو گئی جس میں کہ صرف قول ہی قول نہیں ہے، عمل بھی آ گیا ہے۔ یہ اب ذکر کی اس اعتبار سے کہ قول اور عمل دونوں کا مجموعہ بن گیا ہے، تو اس اعتبار سے ایک امتیازی اس میں جامعیت پیدا ہو گئی۔ اب تیسرے نمبر پر آئیے، اور یہاں میں ذرا ایک اور اصطلاح انٹروڈیوس کراؤں گا کہ ایک ہے ذکر غیاب، ایک ہے خطاب حضوری۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں خطاب نہیں ہے، اللہ سے ہم کلامی نہیں ہے، یہ گویا کہ ایک تھرڈ پرسن کے بارے میں ایک بات آپ کہہ رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ خطاب نہیں ہے۔ جبکہ دعا جو ہے، دعا میں وہ خطاب براہ راست ہوتا ہے، اس میں وہ علامہ اقبال نے جو میننگ آف پریئرز ان اسلام پورا ایک خطبہ ہے ان کا، اور اس میں بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہ فائنائٹ ایگو انفائنائٹ ایگو کے سامنے روبرو ہو کر آتی ہے اور خطاب ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں بھی ربط یہی ہے کہ شروع میں وہ ذکر غیابی ہے، الحمدللہ رب العالمین، خطاب نہیں ہے، کل حمد کل ثنا کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہ تین آیات جو ہے یہ گویا کہ غیب میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کی حمد ہو رہی ہے، اللہ کی تمجید ہو رہی ہے، جیسے کہ وہ روایت جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پروردگار کہتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ساتھ کے ساتھ یہاں تو سوال جواب ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ثنا علی عبدی حمدنی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میری حمد کی، میری ثنا کی۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بندہ کہتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے۔ اب یہاں اب وہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہے، خطاب ہو رہا ہے، وہ انفائنائٹ ایگو اور فائنائٹ ایگو، انائے محدود اور انائے لا محدود، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ انانیت کبریٰ ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اب یہاں جب وہ براہ راست ہم کلامی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہی ہم کلامی ہے جس میں دعا کی شکل میں یہ ہمارے زبان پر الفاظ آتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اب ذکر کی ایک نہایت مؤثر شکل ہے جس کا نام دعا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ تو ذکر الہی میں اب تیسرے نمبر پر آتی ہیں ادعیہ معصورہ، دعا۔ صبح صبح اٹھے اور آپ کی زبان پر الفاظ آ گئے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اثر نو زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو گئی تھی، اس لیے کہ نیند بھی موت کی بہن ہے، اور اسی طرح ہم ایک روز اٹھیں گے، موت کی نیند سے بیدار ہوں گے اور اسی کی طرف پھر ہمیں جانا ہوگا۔ اور میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا انداز ہے، گویا کہ ریہرسل ہو رہا ہے ہر صبح قیامت کو جب وہ شخص اٹھے گا جو دن میں ہر صبح کا آغاز کرتا رہا اسی جملے سے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، تو یہ اس طرح اس کی ایک کنڈیشن ریفلیکس بن جائے گی کہ صبح قیامت کو جب وہ بیدار ہوگا تو جب یہ الفاظ اس کی زبان پر آئیں گے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، تو گویا کہ ایگزیکٹ جو ہے انطباق اس کا 100% وہ تو اس روز ہوگا صبح قیامت کو جب ہم اٹھیں گے، لیکن اسی کا گویا کہ ریہرسل ہو رہا ہے، روزانہ ہم اس کی مشق کر رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ نیند میں ہمارا شعور جو ہے وہ گویا کہ معوف ہو گیا تھا، سلب کر لیا گیا تھا، اب وہ شعور لوٹ کر آیا ہے ہم میں، تو شعور کے دوبارہ ہمارے اندر اجاگر ہونے پر ہم وہی الفاظ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ پھر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں زندگی کا، یہ ذکر کثیر کی سب سے زیادہ مؤثر شکل ہے۔ ذرا سا اس میں معاملہ مشکل کا ہے، یاد کرنی پڑتی ہے، ابتدائی سی محنت کچھ کرنی پڑے گی۔ شیشہ دیکھ رہے ہیں تو دعا ہے، کپڑے بدل رہے ہیں تو دعا ہے، گھر سے باہر قدم نکالا ہے مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، مسجد میں جب تک رہیں گے تلاوت ہوگی، نماز ہوگی، وہ تو دعا ہی دعا ہے، ذکر ہی ذکر ہے، پھر نکلیں گے پھر دعا ہے۔
گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے، کوئی اچھا منظر دیکھیے گھر کا، دعا ہے، ذکر ہے۔ یہ ہے وہ ذکر کثیر کہ زندگی کے ہر کام کو کرتے ہوئے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ لگا رہے کام میں، وہ اپنی جو بھی محنت ہے مشقت ہے کر رہا ہے، لیکن دل اللہ کے ساتھ جو ہے جڑا رہے۔ یہ ذکر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو موجود کرنا یا موجود رکھنا اپنے دل میں، یہ ہے ذکر۔ اب یہ اس کے ذرائع ہیں، تلاوت قرآن اس کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے جامع کلام الہی ہے، یہ ہمارے اندر کی مخفی حقیقتوں کو خوب ابھار ابھار کر لاتا ہے، ہمارے شعور کی سطح پر اجاگر کرتا ہے۔ نماز اس اعتبار سے جامع ذکر ہے کہ اس میں جو آپ کی کیفیات عبدیت ہیں ان کا ظہور ساتھ کے ساتھ عمل میں ہو رہا ہے۔ قنوت جسے کہتے ہیں ہم کھڑے ہونے کو، وہ کھڑا ہونا بھی اس طرح نہیں ہے جیسے کہ سینہ تان کر آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی جھک کر، اور اس میں بھی یہ خشوع و خضوع کی کیفیت، اسی کو قنوت کہتے ہیں۔ فرما بردارانہ انداز میں کھڑا ہونا، جیسے کہ غلام اپنے آقا کے حضور میں حاضر رہے، کسی بادشاہ کے سامنے اس کا غلام یا خادم جیسے کھڑا ہوتا ہے، ایسے قنوت ہے۔ کھڑے ہونے میں بھی رنگ وہ ہے، اس میں بھی ایک تذلل ہے اور عجز ہے، لیکن پھر رکوع جو ہے اس میں اور وہ بڑھ گیا ہے تذلل، اور سجدہ تو یوں سمجھیے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، قریب ترین جو بندہ ہوتا ہے اللہ سے تو سجدے میں ہوتا ہے۔ ان دونوں میں یوں سمجھیے کہ ذکر جو ہے اس کی اعلیٰ ترین شکلیں ہیں تلاوت قرآن اور نماز، اور نماز کو اس لیے جامع کہہ رہا ہوں، اس میں خود قرآن کا لب لباب بھی آ گیا۔ سورہ بقرہ کے بعد لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اگرچہ اس سے آپ کے ذہن میں وہ جو ہمارے ہاں مسلکوں کا اختلاف ہے وہ خام خواہ کا الجھن پیدا نہیں ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ اس میں اختلاف اس حدیث پر نہیں ہے، یہ تعبیر ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو گویا اس کی قرات تمہارے لیے بھی قرات ہے، تم نے بھی پڑھ لیا۔ اور بعض حضرات جو ہیں امام شافعی تو تاکید کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، خواہ سری ہو خواہ جہری ہو، خود بھی پڑھیے سورہ فاتحہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، بلکہ آپ کے نمائندے کی حیثیت سے امام جو ہے اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر آپ کی طرف سے وہی عرض نیاز کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اختلاف ہے تعبیر کا، ایک درمیانی شکل یہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، اور بہرحال مجھے سب سے زیادہ پسند یہی ہے کہ جو تو ہے جہری نماز، جہری رکعت، اس میں تو امام بلند آواز سے پڑھ رہا، آپ سنیے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سننا گویا کہ پڑھنے کے قائم مقام ہو گیا۔ اور قرآن مجید کا حکم بھی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو اور خود خاموش رہا کرو۔ لیکن جب سری رکعت ہے یا سری نماز ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ظہر اور عصر کلیتاً سری ہے، چاروں کی چاروں رکعتیں، جبکہ فجر جو ہے کلیتاً جہری ہے، مغرب اور عشاء میں دو دو رکعتیں جو ہے وہ جہری ہیں، اور ایک اور دو رکعتیں عشاء میں، اور ایک جو ہے وہ مغرب میں، یہ سری ہے۔ سری رکعتوں میں مقتدی جو ہے وہ بھی پڑھ لے۔ تو یہ تین ہی مسلک ہو سکتے ہیں، اور تینوں ہمارے تین بڑے ائمہ کی طرف منسوب ہیں، ایک امام ابو حنیفہ، ایک امام شافعی، ایک امام مالک رحمہم اللہ۔ تو اس میں کوئی فرق و اختلاف جو ہے نہیں ہے کہ فاتحہ بہرحال جز ہے نماز کا، جزو لا ینفک۔ اب اس کے لیے ایک آیت ذہن میں رکھیے، 21واں پارہ شروع ہوتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اب یہاں پر بھی دو ذکر جمع کر دیے گئے، تلاوت کیا کرو اس کی جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے کتاب میں سے، تلاوت قرآن، اور نماز قائم رکھو۔ یہی دو چیزیں ہیں کہ جو ذکر کے اعتبار سے اہم ترین ہیں، اور فرمایا آیت ختم کی اللہ کی یاد بہت بڑی شے ہے، سب سے بڑی شے یہی ہے۔ اور چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کا لب لباب یہ ہے، دل میں اگر اللہ ہوگا تو شیطان اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضور نے اس طرح سمجھایا بات کو کہ جب تک ایک انسان ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت وہ تسبیح ہی کر رہا ہو، جو بھی ذریعہ ذکر ہے اس کے نتیجے میں یاد اللہ کی موجود ہو، یا یوں کہیے
محاورتاً یا استعارتاً اللہ دل میں ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن جیسے یہ دل غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے، تو عربی کا بھی یہ محاورہ ہے، ان کی ضرب المثل ہے کہ راس البطال دکان الشیطان، کسی جو شخص جو ہے کہیں مصروف نہ ہو، بیکار آدمی ہو، تو اس کا سر جو ہے شیطان کی دکان بن جاتا ہے۔ اور آپ بھی کہتے ہیں فارسی میں کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی ہو تو اس کے اوپر دیو قبضہ کرتا ہے، جنات اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں۔ اگر یہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہے تو اب شیطان کو موقع ملے گا۔ اور حضور نے حدیث میں الفاظ استعمال کیے، وہ اپنی تھوتنی جما کر، یہ تھوتنی جو ہے سور کے منہ کو آپ کہتے ہیں تھوتنی، تو وہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی جما دیتا ہے دل پر اور پھونکے مارنی شروع کر دیتا ہے، جس سے کہ آپ کا نفس امارہ اور اس کے اندر جو مضمر جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ مشتعل ہوتے ہیں۔ یہ کب کرے گا؟ جبکہ ذکر سے یہ دل خالی ہو چکا ہو۔ اللہ یہاں ہے تو کوئی سوال نہیں ہے، اللہ کی یاد یہاں ہے یا اللہ ہے تو کوئی سوال نہیں ہے کہ شیطان آپ پر حملہ کر سکے۔ اس کا تعلق جو ہے اگلی صورت سے بھی جڑ جائے گا، اس لیے کہ سورہ منافقون اب آ رہی ہے سورہ جمعہ کے بعد، اور اس میں نفاق سے بچنے کے لیے جو تدبیر فرمائی گئی وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اہل ایمان دیکھنا تمہیں کہیں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال اور اسباب یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، ان میں مصروف ہو کر، ان میں گم ہو کر تم اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے، جو شخص ایسی حرکت کرے گا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ گویا کہ وہ شیطان کو اپنے اوپر تسلط کا موقع دے رہا ہے، اور شیطان جب مسلط ہو جائے گا دل پر تو اس کا تدریجاً پھر عمل کیا ہوگا کہ اوپر سے آپ مسلمان نظر آئیں گے، جیسے چوکھٹ جو ہوتی ہے لکڑی کی، اوپر سے وہ پوری نظر آتی ہے کہ پوری چوکھٹ ہے، اندر سے دیمک چٹ کر چکی ہے، وہ ایک منیر اوپر چھوڑتی جاتی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے عقل اسے بھی دے رکھی ہے۔ اگر وہ اوپر وہ نہ رہے کوئی ونیئر تو فوراً لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دیمک لگ گئی ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی علاج فوراً کر لیں گے، لیکن وہ اوپر کی ایک پھٹی چھوڑ دے گی اور اندر ہی اندر سب کچھ کھا جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے اوپر سے بظاہر ایک شخص مسلمان رہ جاتا ہے، اندر سے ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے اس کے اندر نقب لگا رہا ہے اور دیمک کی طرح چٹ کر رہا ہے اس کے اندر کہ ایمان اور اعتقاد کو۔ تو یہ سورہ منافقون میں بھی آیا ہے، اور اہل ایمان کی جو مدح کی گئی ہے سورہ نور میں، اس میں بھی الفاظ یہ آئے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ وہ جواں مرد، وہ باہمت لوگ کہ جنہیں کوئی کاروبار دنیاوی، کوئی بیع و شراء، کوئی خرید و فروخت، کوئی پروفیشنل ایکٹیویٹی باز نہیں رکھ سکتی اور اس کو غافل نہیں بنا سکتی اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ تو یہی در حقیقت سارا مقابلہ جو ہے ہمارا، کہ اللہ کو اگر ہم یاد رکھ سکیں زندگی کے ہر کام کو کرتے ہوئے تو شیطان ہم سے دور رہے گا اور ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا عمل درست رہے گا۔ اور اگر یہ ذکر الہی جو ہے اس میں کمی آ گئی تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے اپنے اس ازلی دشمن کے سامنے، اب اسے موقع دیا ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائے۔ تو اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ تیسرا جو ہے سب سے بڑا ذریعہ ذکر کثیر کا۔ ذکر کثیر کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں دو مقامات پر، وہ بھی جو میں نے ابھی مغرب میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات پڑھی، اس میں تعبیر کیا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تین ہی حیتیں انسان کی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ چل رہے ہیں تو کھڑے ہوئے چل رہے ہیں، وہ آپ کا اریکٹ پوسچر ہے، چاہے آپ کھڑے ہیں ساکن، چاہے آپ چل رہے ہیں، یا پھر آپ بیٹھے ہیں، نشست کوئی بھی ہو آپ کی وہ بیٹھنا ہے، اور یا پھر آپ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، استراحت فرماتے ہیں تو وہ لیٹنا ہے۔ ان تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد رکھنا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اسی کو ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یہاں پر بھی دیکھیے وہی لفظ آ گیا، نماز جب پوری ادا کر چکو۔ یہ نماز خوف کا ذکر ہو رہا ہے، جو جنگ کی حالت میں نماز کس شکل میں ادا کی جائے، سورہ نساء میں
اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو پھر یاد رکھو اللہ کو کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اپنے پہلوؤں کے بل بھی، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اس ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو دعائیں ہیں زندگی کے ہر جو بھی معمولات ہیں، جو بھی انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ منسلک ایک دعا موجود ہے۔ کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھا چکے ہیں تو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے مسلمانوں میں بنایا، مجھے پیدا کیا مسلمانوں میں، اس کا بڑا فضل ہے۔ یہاں تک کہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، اور بیت الخلاء سے واپس آ رہے ہیں تو دعا ہے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیز کو دور کر دیا۔ یہ فضلات جو ہے یہ جسم میں رک جائیں تو سارا فساد پیدا ہو جائے گا۔ پیشاب رک گیا ہو کسی کا، اس سے پوچھئے کہ کیا اس پر بیتتی ہے۔ قبض جو ہے وہ کس قدر، جو ہمارے اطباء کے نزدیک تو وہ بہت سے امراض کا جو ہے اصل جو ہے سبب وہ قبض ہے۔ تو یہ فضلات جو ہے ان کا خارج ہو جانا جسم سے، یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا۔ وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرمائی، کہ ان فضلات کا جسم سے خارج ہو جانا گویا کہ عافیت کا ذریعہ ہے۔ تو ہر عمل سے متعلق، یہاں تک کہ اب یہ بات ذرا کہتے ہوئے انسان کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن جو حیوانی افعال و اعمال میں سب سے زیادہ ہو سکتا ہے اونچا یا سب سے زیادہ حیوانی فعل یعنی قضاء شہوت، تو مباشرت سے پہلے بھی دعا ہے۔ یہ ہے دعا کا وہ معاملہ کہ جو ہمیں اپنے دین کے اندر نظر آتا ہے اور حضور کے معمولات میں۔ اور اس دعا کا میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ اس قدر اس کی تاثیر ہے دوہری، اس میں بیک وقت دو نسبتیں قائم ہوتی ہیں۔ ادعیہ معصورہ یا ادعیہ مسنونہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک تو یہ کہ دعا میں تو خطاب اللہ سے ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور اس کے ساتھ ہی چونکہ الفاظ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جو آپ کا معمول تھے، تو ایک نسبت اللہ سے قائم ہوئی اور ایک نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہوئی۔ تو تیسرا ذریعہ ذکر جو ہے ذکر کثیر کی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ ذکر کثیر نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں 3 جگہ آیا۔ ایک یہ آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایک سورہ احزاب میں 2 جگہ پر آیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 42 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اہل ایمان اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ اور اس کی تسبیح کیا کرو صبح اور شام کے اوقات میں۔ اور آیت نمبر 35 میں جہاں بہت سے اوصاف گنوائے گئے ہیں، المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ جو تکرار ہوئی ہے، اس میں آخری جو آیا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والے اللہ کا کثرت کے ساتھ، اور ذکر کرنے والیاں، ذکر کرنے والی خواتین، اور وہاں بھی لفظ کثیر کا اضافہ کیا گیا۔ اب چوتھی شکل جو ہے، ایک تو میں نے دعائے مسنونہ کہی ہے، چوتھے اذکار مسنونہ ہیں۔ وہ اذکار ہیں نہایت جامع جملے جن میں یوں سمجھیے کہ ایمان کا اور معرفت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے درج کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ 2 چیزیں جو ہیں انتہائی جامع ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کی کل معرفت ان 2 جملوں کے اندر آ گئی، اس لیے کہ اللہ کو ہم کس قدر جان سکتے ہیں، اس کی ذات کو تو ہم نہیں جان سکتے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارے ذہن سے، فکر سے، سوچ سے، تخیل سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ اب رہ گیا معاملہ اس کی صفات کا، اور ان صفات کے 2 پہلو ہوں گے، یا سلبی انداز ہوگا کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی احتیاج نہیں، اور یا پھر مثبت انداز ہوگا اللہ میں تمام صفات کمال موجود ہیں، وہ القادر ہے، وہ العلیم ہے، وہ تمام صفات حسنہ سے متصف ہے بتمام و کمال۔
یہی دو پہلو ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کس شے سے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، ہر کوتاہی سے. اور اللہ متصف ہے تمام صفات کمال سے، الحمدللہ. لہذا حضور نے فرمایا تسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ. تسبیح یعنی سبحان اللہ سے نصف میزان ہو جاتی ہے، معرفت خداوندی آدھی آپ کو حاصل ہو گئی، اور الحمدللہ کے الفاظ کا اضافہ ہو جائے تو معرفت خداوندی کی میزان بھر گئی، کل ہو گئی، پوری ہو گئی. تو ایک جملہ جو بہت ہی پسند ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان خفیفتان علی اللسان محبوبتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے، میزان خداوندی میں بڑے بھاری، بہت وزنی، اللہ کو بڑے محبوب. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اذکار مسنونہ ہیں. یا جیسے نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یا جیسے کلمہ ثالث ہے اس میں بھی یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ اذکار مسنونہ ہیں، ان کا بھی اہتمام جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہو کرتا ہے انسان، تو یہ بھی ذکر کثیر میں آئے گا. آخری درجے میں یہ 5واں معاملہ ہے. یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ذکر کا جب بھی لفظ آتا ہے صرف یہ 5ویں چیز ذہن میں آتی ہے. پہلی 4 منزلیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، کم سے کم 3 تو نکل جاتی ہیں. قرآن کے بارے میں تصور نہیں رہا ہے کہ الذکر وہ ہے. نماز کے بارے میں یہ عام طور پر معلوم نہیں ہے کہ ذکر کا جامع ترین جو طریقہ ہے اور ذریعہ ہے وہ نماز ہے. ادعیہ معصورہ جو ہے وہ اس لیے بھی ہم ان سے محروم رہ گئے کہ ان کو یاد کرنا پڑتا ہے. ظاہر بات ہے وہ دعائیں یاد ہوں گی تبھی تو آپ مختلف افعال و اعمال کو کرتے ہوئے وہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کر سکیں گے. لہذا یہ 3 چیزیں اوجل ہو گئی. اب رہ گئے اذکار مسنونہ. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ مختلف جو سلاسل ہیں ہمارے، یہ سلسلہ نقشبندیہ کا طریق ذکر ہے، اور یہ سلسلہ قادریہ کا ذکر ہے، یہ فلاں سلسلے کے ذکر ہے، اوراد ہے، اذکار ہے. تو اکثر و بیشتر لوگوں کی نگاہ میں ذکر صرف یہی رہ گیا. اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ میرے نزدیک یہ 5ویں نمبر پر آتا ہے. میں اس کی نفی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ حقیقت میں کوئی ماہر طبیب، یہ اس کا کام ہے کہ وہ کسی شخص کے مرض کی تشخیص کرتا ہے اور پھر اسے اس کی مناسبت سے دوائی دیتا ہے. تو کوئی بھی اگر روحانی معالج ہے، صاحب شعور، وہ دکاندار جو پیر ہے اس وقت ان کا میں ذکر نہیں کر رہا، واقعتاً خدا رسیدہ مخلص، واقعتاً اللہ کا بندہ، اللہ کے ساتھ ہی بندوں کو جوڑنے کی کوشش کرنے والا، وہ اگر ماہر طبیب ہے تو وہ دیکھے گا کہ کسی شخص میں کون سا خاص مرض ہے. کسی میں حب دولت زیادہ نظر آئے گی اسے، کسی میں دولت سے زیادہ اقتدار کی حوث نظر آئے گی، دولت جاتی ہو جائے لیکن مجھے دنیا میں غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جائے. کسی میں ہو سکتا ہے کہ شہوت کا مادہ اسے ضرورت سے زیادہ مشتعل نظر آئے. یہ مختلف جو بھی ہمارے اڈ یا لیبیڈو کے جو انسٹنکٹس ہیں، ہمارے حیوانی جبلتیں ہیں، انہی میں سے تو دی ارج ٹو ڈومینیٹ اس کو بھی شمار کیا گیا. ایڈلر نے کہا ہے کہ سب سے بڑا جذبہ محرکہ انسان میں دی ارج ٹو ڈومینیٹ، دوسروں پر تفوق حاصل کرنا، حب تفوق. کسی نے سیکس کو قرار دیا ہے فرائڈ نے، کسی نے پیٹ کو قرار دیا ہے مارکس نے، مختلف ہے. لیکن اب وہ طبیب دیکھے گا کہ کس شخص میں کون سی چیز ہے، اس کی مناسبت سے اسے کوئی ذکر. تم فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو، ذرا تم سونے سے پہلے 100 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیا کرو، یا فلاں وقت میں یہ ذکر کر لیا کرو. یہ ہے وہ اسپیسیفک پریسکرپشنز کہ جو ایک معالج جو ہے وہ اپنے مریض کو تجویز کرتا ہے. ان کو جب ہمارے ہاں یہ بھی روایت کی شکل میں ڈھل گئے، یہ بھی اب ایک رسم بن گئی، تو اب انہوں نے مختلف سلاسل کے اذکار کی شکل اختیار کر لی. اور اس میں ایک اور جو اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو دوسرے معاشرے یا دوسرے نظام ہیں، اور ان میں بھی تصوف کے جو بھی طور طریقے رائج رہے، کچھ ان کے اوپر بھی ہم نے قیاس کر کے ان سے بھی کچھ چیزیں لی ہیں. اور اصل وجہ کیا ہے اس کی؟
کہ جو اصل ذکر تھا اس سے ہمارا تعلق کمزور ہوا، وہ قرآن مجید۔ اس خلا کو پھر پر کرنے کے لیے کہیں ادھر سے کہیں ادھر سے، کہیں سے کوئی چیز مستعار لی گئی ہے، کہیں سے کوئی چیز مانگی گئی ہے، وہ خاص اس کے وہ بنائے گئے ہیں، اس طرح بیٹھو، یہ جس کو کہ یعنی ہندی زبان میں اس کے لیے خاص اصطلاح ہے آسن، فلاں آسن اختیار کرو۔ وہ آسن جو ہے ہمارے ہاں بھی اب آ گئے کہ ذکر کرتے ہوئے اس طرح بیٹھو اور یوں محسوس کرو اور اس طرح سمجھو کہ تمہارے فلاں لطیفہ قلب کے اوپر اس وقت ایک روشنی کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ سب تصور، یہ سب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ ایسا ہے۔ یہ صرف ایک آٹو سجیشن، اور اس کے لیے بھی یہ نفسیاتی ایکسرسائزز جو تجویز کی گئی ہیں، میرے نزدیک یہ تمام چیزیں در حقیقت نتیجہ ہے اس کا کہ اصل ذکر سے توجہ جب ہٹی، قرآن جو سب سے مرکزی ذکر تھا، تو اب اس کے خلا کو ہم نے ادھر ادھر سے، جیسے کہ فزیکل فینومینن ہے، کہیں ہوا کا دباؤ کم ہو جائے گا تو آندھیاں چلیں گی اور جھکڑ آئیں گے، سائیکلون آئے گا، اسی طریقے سے اصل میں جو سب سے بڑا مرکزی ذکر تھا، جو اس کے لیے جیسے کہ چکی کی وہ کلی ہوتی ہے کہ جس کے گرد اس کا پارٹ جو ہے گھومتا ہے، تو وہ تو تھا قرآن مجید۔ الذکر جب اس سے تعلق کمزور ہوا ہے امت کا، تو پھر ان کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے کچھ اضافی اور مصنوعی طریقے اختیار کیے گئے، اور ہوتے ہوتے انہی کے اوپر ذکر کا اطلاق ہو گیا اور اصل چیزیں ذہن سے اوجھل ہو گئی۔ تو میری آج کی گفتگو کا آپ اس میں ملخص یہ سمجھیے، لب لباب، کہ ذکر کا اصل مطلب ہے اول تو لفظی اور اصطلاحی مفہوم میں کہ ہمارے اپنے اندر ہے، جیسے کنویں کے اندر پانی ہے لیکن نکالنے کے لیے آپ کو ڈول ڈالنا پڑا اور رسی جو ہے آپ کو چاہیے، رسی سے اس ڈول کو آپ نے نیچے اتارا ہے، پھر اس کو پانی کو کھینچا ہے۔ تو اللہ کی یاد اور اللہ کی معرفت وہ ہماری فطرت میں ہے گہرائی میں، یہ پانی بہت نیچے اتر گیا ہے، اس کے لیے ڈول ڈال کر اس پانی کو اوپر ہمیں لانا ہے تاکہ ہم اسے پی سکیں۔ تو یہ ذرائع ذکر ہیں اصل میں کہ جن کو ہم ذکر سے تعبیر کرتے ہیں، ان میں اہم ترین مقدم ترین قرآن مجید، تلاوت قرآن سے بڑا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ دعا کے بارے میں فرمایا گیا کہ مخ العبادہ ہے، الدعاء هو العبادہ، لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور وہ تلاوت میں منہمک ہونے کی وجہ سے مجھ سے دعا نہیں کر سکتا یا نہیں کر پاتا، توجہ اس کی تلاوت ہی میں ہے، اسے میں ان سے بھی بڑھ کر دوں گا کہ جو مجھ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑا ذکر یہی ہے۔ دعا کو بھی میں نے عرض کیا کہ وہ تیسرے نمبر پر آئے گا، پھر یہ کہ تلاوت قرآن، اقامت الصلاۃ، اور پھر ادعیہ مسنونہ، پھر اذکار مسنونہ، اور پانچویں نمبر پر وہ تمام چیزیں کہ جو آج کل ہمارے ہاں مروج ہیں، اور وہ در حقیقت ماہر اطباء تھے جنہوں نے وہ چیزیں تجویز کی تھی، لیکن یہ کہ وہ پھر اب ایک رسم کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ اس وقت ان کی اصل حیثیت ہوگی تو اس اعتبار سے کہ کوئی شخص آپ کی خاص کیفیت کو بھانپ کر اور آپ کی اصل کمزوری کی تشخیص کر کے پھر آپ کو کوئی خاص ذکر تجویز کرے، یہ وہ پرٹیکولر پرسکرپشن ہوگی کسی متعین شخص کے لیے، اور اس کا پھر تکرار کرنا، مراقبہ کرنا، بار بار کا پڑھنا، وہ آپ کے اس مرض کے ازالے کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ لفظ بارہا آیا ہے کہ لعلہ کا اصل ترجمہ جو عربی زبان میں وہ ہے شاید، شاید کہ تم فلاح پاؤ، لیکن چونکہ شاہانہ انداز کلام میں جب لفظ شاید آتا ہے تو وہ ایک حتمی وعدے کی صورت ہوتی ہے۔ کوئی بادشاہ اپنے کسی سپہ سالار سے کہے یا کسی 30 ہزاری 50 ہزاری منصبدار سے اگر کہتا تھا کہ ہم تمہیں فلاں مہم پر بھیج رہے ہیں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو شاید کہ ہم تمہیں وہ فلاں جاگیر بھی عطا کر دیں۔ اب یہاں یہ شاید جو ہے یہ شاہانہ انداز کلام میں یہ پختہ وعدہ، تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں جب یہ آتا ہے لعلہ، تو وہاں ہم شاید کا ترجمہ نہیں کرتے، تاکہ، گویا کہ یہ پھر اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موعودہ یہ معاملہ ہے کہ یہ تمہیں اس کا نفع یا اس کا فائدہ جو ہے حاصل ہو جائے گا۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ یا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لفظ فلاح پر بھی بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن بعض حضرات آج بالکل مجھے نئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کی بھی حقیقت کو سمجھیے، فلاح کہتے کسے؟
اور یہ حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ حقیقت انسان آپ پر واضح نہ ہو، جس پر میں نے بڑی مفصل گفتگو کی، اس کا لب لباب آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ فلاح کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو پھاڑنا۔ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے سے کٹتا ہے۔ فلق کے معنی بھی پھاڑنا، فلح کے معنی بھی پھاڑنا۔ افلح پھاڑ کر کچھ نکال لینا، زمین کھودی کھود کے خزانہ نکال لیا۔ یہ کسی شے کو شق کر کے اس میں سے کوئی چیز برآمد کرنا، یہ اس کا اصل مفہوم ہے۔ آج کل آپ کے علم میں ہوگا عرب ممالک میں، خصوصاً مصر میں، فلاحین کی تحریک، جیسے آپ کے یہاں کسان موومنٹ ہے، تو فلاح کہتے ہیں کسان کو، کیونکہ وہ بھی اپنے ہل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، تو گویا کہ پھاڑ رہا ہے زمین کو، یہ ہے فلاح۔ افلح پھاڑ کر کوئی شے برآمد کرنا، نکالنا۔ یہاں بھی حقیقت سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک وہ ہمارا اصل وجود ہے، وجود ہمارا انسانی وجود، وہ روحانی وجود ہے، وہ دبا ہوا ہے اس زمین میں، یہ زمینی وجود میں، ہمارے خاکی وجود میں، حیوانی وجود میں۔ اس حیوانی وجود کو شق کر کے اس میں سے اس اپنے روحانی وجود کو برآمد کرنا، اس کو پروان چڑھانا۔ وہ پودا اب پروان چڑھے، اس کے لیے ذرا مشقت کرنی پڑتی۔ مشقت کا لفظ شق ہی سے تو بنا ہے، پھاڑنا۔ مشقت کیا ہے؟ اپنے اس نفسانی وجود یا حیوانی وجود، جو بھی ہمارا یہ اینیمل انسٹنکٹس والا وجود ہے، اسے پھاڑیں گے تو اس میں سے وہ اصل جو آپ کا وجود روحانی ہے وہ برآمد ہوگا۔ اور پھر وہ، جیسے اب دیکھیے آم کی گٹھلی ہے، وہ پھٹتی ہے تو اس میں سے وہ دو پتے نمودار ہوتے ہیں، وہی ہے کہ جو پھر تدریجاً آم کے درخت کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمارا وہ وجود حقیقی جو ہے، وہ ہمارے اس وجود خاکی یا وجود حیوانی کے اندر دفن ہوا ہے۔ کچھ مشقتیں کرنی پڑیں گی۔ یہ نماز بھی تو اسی کے لیے ہے، یہ روزہ بھی تو اسی کے لیے ہے۔ یہ تمام مشقتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے اس حیوانی وجود کے دباؤ کو کم کریں یا اسے پھاڑیں اور اپنے اصل حق، اصل وجود کو برآمد کریں، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اپنی حقیقت سے غافل۔ میں نے اس کے لیے بارہا اپنشد کا ایک جملہ سنایا ہے، آج پھر سن لیجئے۔ مین ان ہز اگنورنس، یہ اگنورنس ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے۔ مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی میٹیریل شیٹس which encompasses real self۔ ریئل سیلف ہے ایک، اس کے گرد مادی غلاف ہے۔ یہ ہمارا حیوانی وجود مادی غلاف ہے جو ہمارے اصل انسانی یا روحانی وجود کے اوپر یہ ان کو لپیٹے ہوئے ہیں۔ اور انسان کی سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ وہ اپنی اس اصل حقیقت کو تو بھول جائے اور اسی مادی غلاف ہی کو سمجھ بیٹھے کہ یہ میں ہوں، اپنی تعبیر کر رہا ہوں اس حیوانی وجود کے اعتبار سے، اور اصل انسانی وجود کو بھول گیا۔ یہی ہے وہ اس آیت کا لب لباب، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اصل اپنی حقیقت سے بے خبر، اور وہ جو غلاف تھے مادی غلاف، انہی کو سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ میں ہوں۔ یہ تو تمہارا وہ حیوانی وجود ہے، اس کے اعتبار سے تمہیں کوئی شرف حاصل نہیں ہے۔ تم اشرف المخلوقات اور مسجود ملائک بنے تھے تو اس روحانی وجود کے اعتبار سے بنے تھے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو در حقیقت یہ تمام ذکر الہی اور یہ تمام عبادات، یہ مشقتیں جو اللہ نے ہم پر ڈالی ہیں، اب سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی نہیں ہے، لیکن پانی ہے، تیمم نہیں کر سکتے آپ پانی اس سے وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، چاہے اس وقت جو ہے نفس کتنا ہی آپ کو آمادہ کر رہا ہو کہ ابھی سوئیے، لحاف کی گرمی سے باہر نکلنے کو کس کا جی چاہتا ہے، لیکن یہ پھاڑنا پڑتا ہے اپنے اس وجود کو، یہ مشقت لینی پڑتی ہے تاکہ اندر جو مضمر حقیقت ہے وہ برآمد ہو سکے۔ تو اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب نے غالباً افلاح کا ترجمہ وہ بڑا پیارا کرتے ہیں، کام نکال لے گئے وہ لوگ، قد افلح المؤمنون، کام نکال لے گئے اہل ایمان، یعنی بالکل ایسے کہ جیسے زمین میں دفینہ تھا، اس کو پھاڑا، زمین کو کھودا تو اس میں سے دفینہ نکال لیا۔ تو افلح میں یہ مفہوم جو ہے موجود ہے، اور اس کی بھی اصل حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر یہ انسان کا یہ جو ہے مرکب وجود آپ کے سامنے نہ ہو کہ اس کا ایک حیوانی وجود ہے
اور ایک اس کا روحانی وجود ہے، وہ ہے حقیقت انسان جو مضمر ہے، لپٹی ہوئی ہے ان مادی غلافوں کے اندر۔ ان غلافوں میں سے اس کو برآمد کرنا، پروان چڑھانا، جیسے گٹھلی پھٹتی ہے آم کی اور اس میں سے 2 پتے نکلتے ہیں اور وہ پھر پروان چڑھتے ہیں اور درخت کی شکل اختیار کرتے ہیں، یہ ہے فلاح۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ایک بات رہ گئی تھی سورہ جمعہ کے جو ابتدائی مضامین کا میں اعادہ کروا رہا تھا کہ وہ حدیث تو میں نے آج دوبارہ آپ کو کم سے کم حوالہ دے دیا کہ تشویق ہے صبح ہی سے، بہت جلد جو ہے مسجد میں پہنچو اور اللہ کے ذکر اور یاد میں، اگرچہ فرض وہ ہو جاتی ہے نماز کے اذان کے لیے جب آئے تو فرض ہے، اب ہر کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہے۔ شام کے سلسلے میں بھی ایک ترغیب آئی ہے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی ایک خاص ساعت ایسی ہے کہ جس میں جو دعا بھی انسان کرے گا اللہ تعالیٰ وہی بات اس کی قبول فرما لے گا، لیکن اس کو چھپایا، بیان نہیں کیا کہ وہ کون سی ہے۔ تو بعض حضرات کے نزدیک تو وہ وہی وقت ہے اذان سے لے کر اور نماز جمعہ کی ادائیگی تک، لیکن بعض اشارات ملے ہیں اس سے کہ یہ ہے آخر وقت جو ہے اس دن کا، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت۔ تو بہت سے اہل اللہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر جمعے کے دن وہ عصر اور مغرب کے درمیان مسجد میں ٹھہرتے ہیں اور وہیں ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہی، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، جیسے لیلۃ القدر کو چھپایا گیا ہے، کچھ اشارے کر دیے گئے، یہ کہ رمضان میں ہے چلیے، یہ کہ وہ آخری عشرے میں ہے کچھ اور واضح ہو گیا، آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، پھر یہ کہ کچھ اشارے ہو گئے کہ شاید 27ویں شب ہے، یقین نہیں کیا۔ اب یہ اپنی اپنی ہمت کے مطابق ہوگا، کوئی اتنا ہوگا جو صرف 27ویں شب کو جاگے گا، کوئی آگے بڑھے گا وہ 5 جو راتیں ہیں، جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، ان میں کوشش کرے گا، کوئی اس سے آگے بڑھے گا پورا عشرہ جو ہے وہ جا کر گزار لے گا، کوئی اور آگے بڑھے گا پورے رمضان مبارک کے اندر وہ کیفیت رکھے گا۔ تو یہ تشویق و ترغیب کا یہی اسلوب ہے، یہی ہے اس جمعے کے بارے میں۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، گویا کہ صبح سے لے کے شام تک مقصود یہی ہے، مطلوب یہی ہے کہ اس دن کو خالص کر لو، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، اس کو خاص کر لو۔ لیکن یہ کہ بہرحال فرضیت کا جہاں تک تعلق ہے، جس وقفے میں کہ حرام ہو جائے گا کاروبار دنیاوی، وہ وہی ہے اذان سے لے کر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اور جب انہوں نے دیکھا ایک کاروبار یا کوئی کھیل تماشا تو وہ دوڑ گئے اس کی طرف، لپک گئے اس کی طرف اور چھوڑ گئے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے، اعلیٰ ہے، وقی تر ہے، تجارت سے بھی اور کھیل تماشے سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا۔ یہ آیت کے الفاظ خود بول رہے ہیں کہ کوئی معین واقعہ ہے اس کے پس منظر میں۔ واقعہ یہ تھا کہ مدینے میں اجناس کی کمی تھی، غلہ نہیں تھا، دکانیں خالی تھیں، لہذا ایک طرح کی قحط کی سی کیفیت تھی۔ تو اس اثنا میں جمعے کا دن تھا، حضور خطبہ دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قافلے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئیں، عام طور پر اونٹ کے گلے کے اندر وہ گھنٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ساتھ ہی ڈھول بھی بج رہا تھا کہ جو بھی جس شخص نے بھی، جس تاجر نے بھی اہتمام کیا ہوگا اس وقت اس نے امپورٹ کیا ہے غلہ، تو وہ گویا کہ اعلان کرنا چاہتا تھا تاکہ جلد از جلد اس کا سارا مال فروخت ہو اور اچھی قیمت سے اس کو وہ فروخت کر کے اور نفع بنائے۔ تو بہت سے صحابہ جو اس وقت حضور کے پاس تھے خطبہ جمعہ کے وقت، وہ اٹھ کر ادھر چلے گئے۔ اندیشہ بھی رہا ہوگا کہ اگر میں نہیں جاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ سارا غلہ ختم ہو جائے، میں محروم رہ جاؤں۔ اور اس وقت صرف چند لوگ رہ گئے، 12 کی تعداد آتی ہے روایات میں، جن میں خلفائے اربعہ بھی تھے اور 8 اور حضرات، باقی سب حضرات چلے گئے۔ اس پر یہ تنقید ہوئی ہے، تبصرہ کیا گیا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے دیکھا ایک کاروبار، ایک تجارت کا معاملہ، او لہو، اور چونکہ اس میں وہ ڈھول ڈھمکے کا بھی آتا ہے روایات میں کہ ساتھ اس کے تھا، تو اس کو بھی شامل کر لیا گیا، یا یہ کہ نہ بھی ہو تو اس کے اندر تکمیل کے لیے
کہ آج جو ہمارا معاملہ ہے کہ جمعے کے روز میچ دیکھنے اور میچ کی طرف متوجہ ہونے کی وہ کیفیت جو ہے اس کا شاید اطلاق قرآن مجید میں آپ کہیں نہ پاتے اگر یہ لفظ لہو بھی وہاں نہ آ گیا ہوتا۔ صرف کاروبار اور تجارت ہی نہیں، کھیل تماشا بھی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، تو وہ سب اس کی طرف دوڑ گئے، چلے گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو چھوڑ گئے کھڑے ہوئے، آپ خطبہ دے رہے تھے۔ اس میں البتہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں ایک بات لکھی ہے کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس وقت خطبہ جمعہ بھی نماز جمعہ کے بعد ہوتا تھا، جیسے عیدین میں اب بھی خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہے، اسی طریقے سے جمعے میں ابتداءً خطبہ جو تھا وہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ ایک رائے یہ ہے، جیسے مثلا میں نے مثال آج ہی دی تھی کہ دہلی میں نے دیکھا تھا کہ رواج یہ ہے کہ وہ وعظ جو ہوتا تھا وہ نماز جمعہ کے بعد سے عصر تک ہوتا تھا، جبکہ اب یہ ہے کہ وہ اصل خطبے سے پہلے وعظ یا تقریر جو بھی ہے، جو خطبے کے اصل مقصد کو کسی درجے میں حاصل کرنے کے لیے ہم نے اختیار کی ہیں شکلیں، تو یہ اس سے پہلے ہوتی ہے۔ تو اس وقت خطبہ بھی یہ رائے ہے کہ بعد میں تھا، اور لوگوں نے یہی سمجھا کہ نماز تو ادا ہو گئی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب ہمارے لیے مستحب ہے، یہ ہم جا سکتے ہیں، کوئی انہوں نے رکاوٹ محسوس نہیں کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہی دل کو لگنے والی بات ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے کہ یہ مغالطہ ہو گیا ہو کہ نماز تو ادا ہو گئی، خطبے کی وہ اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ دوسری بات کہ ابھی نماز بھی ہونی ہو جمعے کی اور خطبہ ہو رہا اور اس وقت لوگ چلے جائیں نماز جمعہ کو بھی گویا کہ قربان کرتے ہوئے، یہ بات کچھ قرین قیاس بنتی نہیں ہے، صحابہ کرام کی شان کے ساتھ اس کی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے سورہ آل عمران میں جو معاملہ آیا ہے زیر بحث غزوہ احد کا، اس میں بھی میرے سامنے تعویل یہی آئی ہے کہ صحابہ کرام نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے تعویل کی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جو بات آپ نے فرمائی تھی وہ شکست کی صورت میں تھی کہ اگر ہم سب کے سب ہلاک ہو جائیں تب بھی تم یہاں سے مت ہلنا، انہوں نے یہ تعویل کی ہے، اور وہاں فتح ہو گئی تھی۔ گویا کہ وہ الفاظ جو تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان حضرات نے یہ سمجھا کہ اس سچویشن کو کور نہیں کر رہے، تاہم ایک کوتاہی اس کے باوجود ان سے ہوئی کہ لوکل کمانڈر جو تھے وہ روکتے رہے، تو کم سے کم لوکل کمانڈر کی تو حکم عدولی ہوئی ہے، تو لوکل کمانڈر کی حکم عدولی کو بھی ہم مان لیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی اور وہ صحابہ کہ جن کی یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے ایسی تطہیر ہو گئی تھی اس مجمع کی یا اس لشکر کی کہ منافقین تو 300 جا چکے تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، اب جو رہ گئے تھے ظاہر بات ہے کہ ان میں منافقین نہیں تھے، یہ سب مومنین تھے، مومنین صادقین تھے۔ تو اب اگر ہمیں کوئی تعویل اس کے لیے مل سکتی ہے تو ہم وہ تعویل کریں گے کہ جو صحابہ کے مقام اور مرتبے سے زیادہ مناسبت رکھنے والی، جبکہ الفاظ کے اندر اس کا وہاں تو بڑا الفاظ کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے کہ حضور کے الفاظ وہ تھے اور یہاں صورت جو ہے برعکس پیش آ گئی تھی کہ فتح ہو گئی تھی۔ بہرحال یہاں بھی یہ رائے میرے نزدیک بڑی وقیع ہے کہ اس وقت بھی شاید کہ میرے پاس اس کی سند نہیں ہے، صرف میں حوالہ دے رہا ہوں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی کا، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، معلوم ہے کوئی نہ کوئی روایات پہنچی ہوں گی کہ خطبہ جو ہے اس وقت جمعے کا نماز جمعہ کے بعد ہوتا تھا، اور لوگوں کو مغالطہ یہی ہوا کہ نماز ہو چکی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اب نماز کے بعد کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم خطبہ سنیں اور نہ سنیں۔ تو اس میں پھر تاکید کی گئی اور اسی سے معلوم ہوا کہ در حقیقت خطبہ جمعہ جو ہے وہ جمعے کا جزو لا ينفک ہے، اور پچھلے میں درس میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں جمعے کو جمعہ بنانے والی شے ہی خطبہ ہے، اس خطبے کے ذریعے سے تذکیر ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اپنے فکر کو تازہ کرنا ہے، اپنی سوچ کو دوبارہ اپنے شعور میں اجاگر کرنا ہے، اپنے مقصد کو پھر یاد کرنا ہے، اپنے نصب العین کی پھر تجدید ہے، یہ سارے کام چونکہ خطبے سے ہوتے ہیں، لہذا جمعے کی روح رواں جو ہے اس کا لب لباب جو ہے وہ خطبہ جمعہ ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے پاس جو کچھ ہے، جو اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو جس طور سے حل کر سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق پہنچا سکتا ہے جہاں سے تمہیں سان گمان تک نہ ہو، جیسے کہ سورہ طلاق آگے آئے گی، اس میں الفاظ آئے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، مخرج بنا دیتا ہے، کہیں راستہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ کیا، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور کھیل تماشے سب سے بہتر ہے، اور اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا، رزق بہم پہنچانے والا۔ اس کی رزاقیت پر اپنا ایمان اور اعتماد جو ہے پختہ رکھو۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کا مطالعہ ہمارا مکمل ہوا۔ یہ جو مدنی صورتوں کا گروپ ہے اس میں ویسے بھی بالکل درمیان میں ہے، 10 صورتوں میں یہ 5ویں اور 6ٹھی صورتیں ہیں۔ پھر اب 4 صورتیں رہ گئی ہیں، ایک جوڑا ہے سورہ منافقون اور سورہ تغابن کا، اور پھر ایک جوڑا ہے سورہ طلاق اور سورہ تحریم کا۔ انشاءاللہ آئندہ ہم سورہ منافقون کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات